بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر حافظ لمبی رکعتیں کیسے پڑھے؟ محمد سرفراز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر ہمیں 10-12 صورتیں یاد ہوں اور ہم لمبے نفل پڑھنا چاہیں تو کیا ہم ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ محمد سرفراز بھائی، آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے، لمبی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ہاں، ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت کو کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جتنا چاہے پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ 65 سال کی عمر میں عدت کا حکم۔ عبداللہ صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، میری خالہ بھی عدت میں ہے، ان کی عمر 65 سال سے یعنی 65 سال سے اوپر ہے، کیا وہ عدت چھوڑ سکتی ہیں اور کسی شادی میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جناب عبداللہ صاحب، بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، نہ وہ جنازے میں جا سکتی ہیں، نہ وہ شادی میں جا سکتی ہیں۔ عدت گھر کے اندر پوری کرنا ضروری ہے، چاہے عمر 65 سال ہو یا 95 سال ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، گھر وہ صرف عدت پوری ہونے کے بعد ہی وہاں سے کہیں جا سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں جا سکتی۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ بینک کے ملازم کے ہاں ٹیوشن پڑھانا، اگر کوئی بینک میں کام کرتا ہو تو کیا اس کے ہاں ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں اور اس سے ٹیوشن پڑھانے کی اجرت لے سکتے ہیں؟ بلال صاحب ابو ظہبی سے۔ دیکھیے، بینک میں اگر کوئی جاب کرتا ہے اور بینک بھی سودی ہے، اسلامک بینک نہیں ہے، اور سودی بینک میں جاب بھی ایسی کر رہا ہے جس میں سود میں انوالو ہونا پڑتا ہے، سودی معاملے کو لکھنا پڑتا ہے یا اس پہ گواہ بننا پڑتا ہے، اس طرح کی کوئی ہے جس میں انوالومنٹ ہو، تو ایسی شخص کی اجرت حرام ہے۔ تو آپ ان کے بچوں کو جب ٹیوشن پڑھائیں گے تو ظاہر ہے اپنی تنخواہ سے ہی آپ کو وہ فیس دیں گے، تو اس لیے آپ کے لیے وہ فیس لینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ تنخواہ کے علاوہ کوئی اور بھی ارننگ ہے ان کی، اس سے آپ کی فیس ادا کرتے ہیں تو پھر جائز ہے۔ کیا آن لائن کلکنگ کی جاب جائز ہے؟ آن لائن کلکنگ کی جو جاب آتی ہے، ایڈز پر کلک کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں، کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ اسلم صاحب راولپنڈی سے۔ میرا خیال ہے آپ کا ایسا نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ فیک، یعنی یہ جتنے لوگوں نے ایڈورٹائز دیکھا ہے نا، ان کی حقیقی عدد شو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ مختلف آئی ڈیز سے آپ نے کلک کیا، تو اس سے گوگل کو بھی نقصان ہوتا ہے، کمپنیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ فیک تعداد شو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یہ دھوکہ ہے۔ کیا وبا کی وجہ سے چیزیں اسٹور کر سکتے ہیں؟ آج کل وبا کی وجہ سے لوگ گھروں پر ضرورت سے زائد چیزیں جو جمع کر رہے ہیں، کیا یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں؟ شیخ سعید صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، ذخیرہ اندوزی جب ناجائز ہے اس وقت حرام ہے جب اس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اتنی چیزیں اسٹور کر لینا کہ جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ عام پبلک کو نقصان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے اتنا آٹا گوداموں میں بھر لیا کہ اب عام آدمی کو آٹا ہی نہیں مل رہا، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے 2-3 مہینے کا راشن گھر میں اکٹھا کر لیا ہے اور اس میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دکانوں سے یہ مال ختم نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے دکانوں پہ اویلیبل ہوگی یہ چیز، تو پھر یہ ذخیرہ اندوزی جائز ہے اتنی، یعنی یہ خود فیصلہ کریں یا ماہرین سے پوچھ لیں کہ بھئی کتنا اسٹور اگر لوگ کریں گے 2 مہینے 3 مہینے کا، تو عام آدمی پر قوت خرید پہ اثر نہیں پڑے گا اس کی، تو یہ ماہرین سے پوچھا جا سکتا ہے۔ جو یعنی اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا، اتنا نقصان کہ جو ضروری اشیاء ہیں نا، لوگوں کی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جن پر زندگی موقوف ہے، وہ چیزیں ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر نہ ہو جائیں، بس یہ نقصان لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ نمازی کے کتنا آگے سے گزر سکتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ انس دیوبند سے 3 صفیں اور 2 صفوں کا بھی بعض حضرات نے قول کیا ہے، تو احتیاط 3 صفوں میں ہے، بہت مجبوری ہو تو 2 صفوں کے آگے سے بھی گزرنے کی گنجائش ہے۔
وصیت پر عمل کرنے کا شرعی حکم، کیا وصیت پر عمل کرنا فرض ہے؟ محمد انس سہارنپور سے، جی ہاں، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہو اور وہ وصیت خلاف شرع نہ ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے میت نے وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں کو دے دینا، صدقہ کر دینا، اور تو یہ بالکل جائز ہے 1/3 کے اندر۔ لیکن اگر میت نے وارثوں کے لیے وصیت کی ہے کہ میں اتنا وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور میرے اتنے پیسے میرے بیٹے کو دے دینا یا میری فلاں کی بیٹی کو دے دینا، تو یہ وصیت شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے حصے پہلے سے متعین کر دیے ہیں۔ تو یہ جو آج کل والدین وصیت کرتے ہیں نا، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو اتنے پیسے دے دینا، فلاں مکان میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ بالکل کالعدم ہے، اس پر عمل جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی حصہ ہے وہی ملے گا۔ اور بعض وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ تو یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ حرام تو نہیں ہوتی لیکن ان پر بھی عمل لازم نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی وصیت کرے کہ اگر میں مر گیا تو فلاں شخص کو میری وصیت ہے کہ فلاں میرا جنازہ پڑھائے، تو اب فلاں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ پڑھائے، اس کی مرضی ہے، پڑھا دے ٹھیک ہے، نہیں پڑھائے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی ایک مباح کام ہے نا، کہ مال کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، باقی جو وصیتیں ہیں وہ وارث اگر عمل کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ تفصیل علماء سے پوچھ لینی چاہیے، کسی نے کوئی وصیت کی ہو تو پھر وہ اسپیسیفک اس وصیت کو علماء کے سامنے رکھ کر پوچھنا چاہیے کہ یہ والی وصیت پر عمل ہم پر لازم ہے یا نہیں ہے، اس طرح سے۔ گانے فلمیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی کمائی، گانے اور فلمیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی کمائی کیسی ہے؟ جنید صاحب دیوبند سے پوچھتے ہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ پیشانی پر ٹوپی ہو تو سجدہ نہیں ہوگا کیا ٹوپی اور پگڑی پر سجدہ کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی؟ محمد شمشیر انڈیا سے، ہو جاتی ہے بھائی، نماز ادا ہو جاتی ہے۔